دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم سعادت پائیں گے۔ یہ تو صرف اللہ کے اوپر بھروسہ اور ان باتوں کے اوپر یقین کی بات ہے۔ اگر ہم یقین نہیں کرتے تو اس طرح دنیا میں منہمک ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے عقائد اور اخلاق دونوں خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی چیز ہے۔ یہ ایسا شرک ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق زیادہ خطرناک ہے۔ اس وجہ سے یہ کوئی ایسی الجھن کی بات نہیں ہے۔ اگر دل میں شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانی کی تعظیم ہے، تعظیم سے یہ سمجھا جائے کہ یہ اللہ کی تعظیم ہے، تو سب الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ یہ چیز قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے اور شریعت میں بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذوں کو حرام فرمایا ہے، لیکن غلط ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ایک شخص جس کے گلے میں تعویذ تھا، آپ نے حکم دیا کہ وہ تعویذ اتار دیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ مشرک تھا۔ یہ تو وہی نفی والی بات ہے کہ آپ نے مشرکانہ قسم کی تعویذ کو اتروانے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے اس زمانے میں جن مشرکوں کی قبریں اونچی بنائی ہوئی تھیں، آپ نے ان سب کو برابر کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن حدیث میں یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ نے کسی مسلمان کی قبر کو برابر کرنے کا حکم فرمایا۔ حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ آپ نے قرآن شریف لکھ کر کسی کے گلے میں ڈالنے کو منع فرمایا، بلکہ صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ خود یہ کام کرتے تھے، یعنی اگر آپ نے خود نہیں کیا تو صحابہ کرام نے کیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے، خاص طور سے موضعتین لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈالنا صحابہ کرام کے زمانے میں رائج تھا۔ آپ نے کسی کے گلے میں جو اس وقت مشرک تھا یا کافر تھا، تو اس میں کوئی منتر، کوئی دیوتا یا اس قسم کی کوئی چیز ہوگی۔ اس قسم کی سختیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ جو صرف اپنی یک طرفہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ چند حدیث کا سہارا لے کر ایک خاص مسلک نکالنا چاہتے ہیں، وہ باقی حدیثوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اختلافات ہوتے ہیں۔ ویسے ان چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے شفا وغیرہ کا کام لینے پر کسی زمانے میں اعتراض نہیں ہے۔ امت کے معتبر علماء، مشائخ اور صلحاء کسی نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کام بہت ہیں، اپنی اصلاح اتنا بڑا کام ہے کہ انسان کو فرصت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ان اختلافات میں پڑے۔ یہ تو بہت بڑا کام ہے، ساری عمر کوشش کرتے رہتے ہیں پھر بھی نہیں ہو پاتا۔ اپنے آپ کو صرف اللہ کی رحمت کے سپرد کرنا چاہیے۔ تقریر ختم فرما کر حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے ظاہرین سے فرمایا کہ کسی کو کچھ پوچھنا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں آداب کے متعلق کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آداب کے عام معنی میں تعظیم اور احترام، ویسے تو ادب کے معنی شروع سے تربیت دینا ہے۔ ایک صوفی نے فرمایا ہے کہ تصوف سب آداب ہیں، اسی وجہ سے صوفیہ کرام نے اپنی کتابوں میں زیادہ تر یہی ترغیب اختیار کی کہ آداب صلاۃ، آداب صوم، آداب حج، جن معنوں میں صوفیہ کرام نے استعمال کیا ہے وہ ایک کام نہایت ہی احسن طریقے سے کرنا۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان صرف فرض ادا کرے اور بس فارغ ہو گیا، فرض ادا ہو گیا۔ آداب کے ساتھ ادا کرنا، اسے کامل طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ اس میں وضو نہایت ہی عمدگی سے کریں، پھر اللہ سے دعا کریں، بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں، صحیح نیت کریں، دل کو ہر وقت حاضر رکھیں اور ہر بات کے معنی اور اس کی حکمت پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ نماز میں سب سے بڑا ادب حضور قلب ہے، حالانکہ ایک عام انسان اس میں بالکل بھول جاتا ہے، لیکن ادب تو یہی ہے کہ حضور قلب ہو۔ پھر یہ ہے کہ جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، ہم کوشش کریں کہ اس کے قریب ترین پہنچ جائیں۔ کوشش کریں کہ کوئی ایک بات بھی جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے نہ چھوڑیں۔ اگر ہر کام بہت ہی عمدگی اور کامل طریقے سے کریں تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے آداب ملحوظ رکھے۔ یہ تو عبادات کے سلسلے میں ہے، ویسے کچھ اور آداب ہیں، مثلا آداب صحبت، ان کے اوپر بھی بزرگوں کی کتابوں میں بہت تفصیل ملتی ہے۔ مثلا شیخ اور مرید کے آداب، مرید کے آداب شیخ کے ساتھ ہیں اور شیخ کے آداب مرید کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، جو نہایتی تفصیل سے بعض بزرگوں نے بیان کیے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق تلقین فرمائے ہیں، اس کے اندر ہم اس کا بہترین نمونہ
ہونا پاتے ہیں، کوئی نئی یا الگ چیز نہیں ہے۔ ان آداب میں سنت کی تکمیل ہے۔ مثلا شیخ اور مرید کے جو آداب ہیں وہی آداب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ رکھے۔